الیکشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر میں انتخابی امیدواروں کی حتمی فہرستوں کا اجرا ہونے کو ہے، تاہم مسلم لیگ نون ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ اس کے حتمی امیدوار کون ہوں گے۔ مبصرین کے مطابق ٹکٹوں کے حصول میں ناکام ہونے والے رہنماؤں کی بغاوت کے خدشے کے پیش نظر نون لیگ امیدواروں کے اعلان میں تاخیر کر رہی ہے، تاکہ اختلافات سے بچتے ہوئے ٹکٹوں کی تقسیم میں نظر انداز کیے جانے والے رہنماؤں کو سینیٹ سمیت دیگر آفرز دے کر رام کیا جا سکے۔ خیال رہے کہ مسلم لیگ نون نے صرف بلوچستان سے اپنے امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم اور اجرا میں شامل کئی پارٹی رہنما اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم بارے پارٹی کے اندرونی اختلافات کے علاوہ دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جاری مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ سازی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ پیچیدگی کا سامنا لاہور کی نشستوں پر ہے، جہاں سے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر بھی کئی امیدواروں کے درمیان کشمکش چل رہی ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے عمل میں شریک ایک لیگی رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقوں کا زیادہ تر مسئلہ حل ہو چکا ہے، صرف حلقہ این 117 اور 124 کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اس کی بڑی وجہ استحکام پاکستان پارٹی کا لاہور سے 2 سیٹیں دینے کا مطالبہ ہے، جبکہ ہماری پارٹی صرف 1 سیٹ پر ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہے۔ آئی پی پی علیم خان اور اون چودھری کے لیے تعاون مانگ رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان سیٹوں پر مسلم لیگ نون کے اپنے امیدوار بھی آمنے سامنے ہیں۔ شیخ روہیل اصغر کو گرین سگنل ملنے کے بعد اب سردار ایاز صادق این 117 سے امیدوار ہیں، تاہم ان کے مقابلے میں ملک ریاض، جن کا وہ آبائی حلقہ ہے، وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح کے معاملات لاہور کی 10 صوبائی نشستوں پر بھی ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی کروٹ نہ بیٹھنے ہی کی وجہ سے پارٹی کے اندر بھی امیدواروں کے درمیان کھینچتانی جاری ہے۔ لیگی رہنماؤں کی جانب سے دستیاب معلومات کے مطابق پی پی 145 میں سمیع اللہ خان، سید حشمت شاہ اور چودھری احد کے مابین رسہ کشی جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ این 124 کا امیدوار ابھی تک فائنل نہیں ہو سکا۔ ان تینوں لیگی رہنماؤں نے اپنے کاغذات نامزدگی این 124 اور پی پی 145 سے جمع کروا رکھے ہیں۔ اسی طرح شادرہ کی پی پی 146 کی نشست پر غزالی بٹ اور ملک ریاض کے درمیان بھی یہی صورتحال ہے۔ ملک ریاض نے این 117 سے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں، تاہم آئی پی پی یا سردار ایاز صادق کو قومی اسمبلی کی سیٹ دیے جانے پر وہ پی پی 146 سے الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار ہیں۔ پی پی 162 میں 3 لیگی امیدوار ملک شہباز کھوکھر، چودھری آصف خان میو اور محمد اسلم آمنے سامنے ہیں۔ پی پی 163 سے حمزہ شہباز کے سیکرٹری عمران گورایا اور میاں عمران جاوید کے درمیان بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ پی پی 169 میں توصیف شاہ اور ملک خالد پرویز کے درمیان میچ ابھی تک ٹائی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پی پی 170 کی ہے، جہاں مردان علی زیدی، میاں اطہر اور ماجد ظہور پارٹی ٹکٹ کے امیدوار ہیں۔ لاہور ہی کے صوبائی اسمبلی کے حلقے پی پی 171 سے چودھری باقر حسین اور خواجہ احمد حسان پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں، جبکہ پی پی 168 میں ملک شبیر کھوکھر اور ملک فیصل ایوب کھوکھر دونوں ہی مضبوط امیدوار ہیں۔ یاد رہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد پنجاب کے 20 صوبائی حلقوں میں ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ امیدواروں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس ناکامی کی توجہ یہ پیش کی گئی تھی کہ یہ امیدوار تحریک انصاف کے تھے، جنہیں پارٹی سے بغاوت کے بعد مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیے، اور مقامی قیادت نے ایسے امیدواروں کا اس لیے ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ چھاتا بردار تھے۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ اب صورتحال ویسی نہیں ہے۔ ضمنی انتخابات کے وقت صورتحال مختلف تھی، اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ پارٹی ٹکٹ کے امیدوار ایک سے زیادہ ہیں۔ جس طرح شفاف انداز سے مسلم لیگ نون اس بار اپنے امیدواروں کا تعین کر رہی ہے، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملیں گے وہ بھی نون لیگ کا حصہ رہیں گے اور پارٹی کے لیے اتنے ہی مفید ہوں گے جتنے پہلے تھے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔